الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، دنیا کے بسنے والے تمام انسان چاہے مالدار ہوں یا غریب ہوں، حاکم ہوں یا محکوم ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے ہوں، جتنے بھی انسان ہیں اور جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے حالات کا بننا اور بگڑنا، حالات کا بننا اور بگڑنا، اس کا تعلق اس انسان کے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے اور اس کائنات میں حالات کا الٹ پھیر کرنے والے اللہ نے انسان کے بننے اور بگڑنے کے ساتھ رکھا ہے، چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا۔ چیزوں کے کم ہونے یا چیزوں کے زیادہ ہونے یا چیزوں کے اچھا ہونے اور چیزوں کے گھٹیا ہونے یا مال کے بڑھنے اور گھٹنے سے انسانوں کے حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یا دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ پوری کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، جس کے بنانے سے حالات بنتے ہیں اور جس کے بگاڑنے سے حالات بگڑتے ہیں۔ جو امن لائے گا تو امن آئے گا، اور جو مصیبت کا فیصلہ کرے گا تو کوئی امن نہیں لا سکتا۔
جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جس کے کنٹرول کے باہر کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، جو ببانگ دوہل اس بات کو انسانوں سے کہہ رہا ہے، ہوا پہ اڑنے والے ہوں، راکٹ پہ چلنے والے ہوں، اور میرے دوستو دنیا میں کیسی طاقت کے دعوے دار ہوں، ان سب سے ایک بات کہہ رہا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او جناتو، او انسانوں، او دنیا کے بسنے والے انسانوں اور جناتوں، تم جہاں چاہو دنیا کے کسی کنارے اور کونے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، ہماری سلطنت کے باہر تم نہیں جا سکتے، ہماری قدرت کے باہر نہیں جا سکتے، تم ہمارے کنٹرول قدرت میں رہنے والے ہو۔ ہاں، اس اللہ جل شانہ و عمل والہ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہ خبر دی کہ دنیا کے انسانوں کے حالات کے بننے کا تعلق ان کے بننے پر ہے اور ان کے حالات کے بگڑنے کا تعلق ان کے بگڑنے پر ہے۔ اور انسانوں کے بننے اور بگڑنے کو اللہ نے انسانوں کی عقلوں پہ نہیں رکھا کہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لے کہ بننا کس کو کہتے ہیں، بگڑنا کس کو کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے اس میں بھی اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کی رہبری کی، بنا ہوا انسان کون، بگڑا ہوا انسان کون۔ انسان کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد اللہ نے ملک و مال پر نہیں رکھی۔ آج کے انسان کا نظریہ یہ ہے کہ جن کے پاس ملک و مال ہے وہ بنے ہوئے انسان ہیں، اور جن کے پاس ملک و مال اور کوڑیاں اور ٹھیکرے نہیں ہیں وہ بیچارے بگڑے ہوئے انسان ہیں، جن کا سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور یہ کوئی میرے دوستو یہ سمجھنے کی، یہ انسان کی سمجھ کے خلاف کی بات ہے۔ یہ انسان چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ و فکر سے ہٹتا ہے تو انسان دھوکہ کھا لیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، دنیا کا انسان کی بننے کو بتاتا کے ذریعے، جس کے پاس جتنی زیادہ چیزیں ہوں، جتنا مال ہو، پیسے ہوں، دنیا کی کوڑیاں اور ٹھیکرے ہوں، یہ بنا ہوا انسان، اس کے حالات بن جائیں گے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ انسان کی قدر و قیمت ان چیزوں سے کیسے بڑھ سکتی ہے جبکہ ان چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے استعمال کے لیے بنایا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے استعمال میں آنے کے بعد اپنی قدر و قیمت کو باقی نہیں رکھ سکتی۔ یہ انسان کی قدر و قیمت کو کیسے بڑھائے گی؟ بھائی ایک گھڑی ہے، یہ گھڑی انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان جب اس کو اپنے ہاتھ میں استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد اگر انسان اسے کسی کو بیچنا چاہے تو اس گھڑی کی قیمت پوری ملے گی؟ ارے بولو، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی سمجھنے بیٹھا ہوں، آپ بھی سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں دھوکے سے نکال دے، آج ہم سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے پریشان ہیں۔ دھوکے میں زندگی گزارنے والا انسان کبھی عزت کی زندگی نہیں حاصل کر سکتا اور کبھی چین حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی دکانوں میں دھوکے میں چل رہے ہیں، چاہے ہم بڑے بڑے دکان کے مالک ہیں، لیکن دھوکے میں چل رہے ہیں۔ بھائی جن چیزوں میں ہماری زندگی کے بننے کا تعلق نہیں، اس کی ہم فکریں کر رہے ہیں، اور اپنی آپ کو بنانے کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ مال بڑھتا جا رہا ہے، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، جاگیریں بڑھتی جا رہی ہیں، بنگلے ہاتھ میں آتے جا رہے ہیں، نئی نئی کوالٹی کی چیزیں آتی جا رہی ہیں، لیکن حضرت انسان نیچے جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مصیبت کا شکار ہو رہا ہے۔ بچوں کو اچھے ہونڈا دلا رہے ہیں، اچھی کاریں، ماروتی بھاروتی، پتہ نہیں کیا کیا لا کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی
کہ بچے مجھے دعا کر. آج کل کے بچے ماں باپ کی قدر جانتے ہی نہیں. تو کہاں سے جانیں گے؟ ماروتی کار سے تھوڑے جانیں گے. یہ تو ماروتی کار کی قیمت جانیں گے. آدمی یوں سوچتا ہے. ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں. اور پھر آدمی میں دوستوں اس دھوکے میں رہتے رہتے پریشان پریشان مصیبت کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس سے نکلنا ہے. تو جو چیز انسانوں کے استعمال میں آنے کے بعد اپنی قیمت کو باقی نہیں رکھ سکتی، وہ چیز انسان کی قیمت کو بڑھائے گی. ارے بولو یار، تم دھوکے میں ہے کہ نہیں؟ بولو. بھائی بنگلے میں رہنا عزت کی چیز ہوتی ہے، تو بنگلے میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، ان کو عزت دو. نہیں رہتے. بھائی رہتے نہیں رہتے بولو، پھر کیوں ان کو بھگاتے ہو؟ ان کی عزت کرو. کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. اور آج کل تو بنگلے عزت کی چیز رہی نہیں. آج تو اللہ میاں نے بنگلے بھی ایسوں کو دے دیے ہیں کہ جن کے سوسائٹی میں کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ان کو بنگلہ کہ لو، ہمارے یہاں بنگلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تو ایسوں بھی دے دیتے ہیں. ہاں تو یہ بات نہیں ہے دوستو، یہ دھوکہ ہے. آج ہم جو پریشان ہیں اس لیے کہ ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ رکھے. اور دھوکے میں آ گئے تو پھر اب دنیا کی زندگی دھوکے میں کیا ڈال رہی ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رہی ہے انسان کو کہ میرے پاس جتنا مال ہوگا میرے کام بنیں گے. اب اللہ سے نظر ہٹائی کہ میرا اللہ کام بنائے گا تو میرے کام بنیں گے. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت سے ہٹا کر دنیا نے مشغول کیا اپنے اندر کہ جتنے ہوں گے اتنا کام بنے گا. اب اسی کے چکر میں پڑا ہے. اچھا ذرا بتاؤ، مال جتنا بڑھتا جا رہا چین بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ ارے بولو نا یار. گھٹتا ہے، سیدھی بات ہے. اچھا گھر سے نکلو اور جیب میں 5-10 روپے لے کے نکلو تو دل کو سکون ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جیب میں 15-20 ہزار لے کے نکلو تو جب تک دکان پہ نہ پہنچو اور دکان میں بھی جیب سے آسانی آفت کے ساتھ نکال کے جہاں رکھنا نہ رکھ دو وہاں تک ارے سکون ہوگا بولو. اور گھر میں 50,000 روپے رکھے ہو تجوری میں تو حالانکہ چین ہونا چاہیے اس کو. الحمدللہ میرے گھر میں 50,000 ہے. الٹا پریشان ہے. رات کو بھی گھر کا بھی دروازہ برابر بند کرتا، لوک لگاتا، پھر یہ کھینچتا 3 مرتبہ. پھر بھی گھر میں جا کے سونے کے بعد بیوی کو کہتا ہے دیکھو گھر میں جوخم ہو خیال رکھیو. جوخم کہتا ہے اس کو بھی. نہیں ہنسنے کی بات نہیں، کہنا نہیں کہتا گھر میں جوخم ہے. انسان خود کہتا ہے جوخم ہے. اب بتاؤ دھوکے میں ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا دھوکے میں ڈال رہی نہیں ڈال رہی؟ پریشانی میں ڈالتی نہیں ڈالتی؟ اچھا چلو بتاؤ، انسان دنیا کے مال کے پیچھے محنت کر رہا ہے. مال جتنا بڑھتا جا رہا ہے کھانا بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ بولو بولو جواب دو. گھٹتا ہے. اپنا مزدور 5 روٹی کھاتا ہے، اپنے 1.5 روٹی کھا کے کہ بھائی ذرا چترا لے آؤ، وہ 1.5 روٹی ہضم کر چترا چاہیے، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی. تو جتنا دنیا کما رہا ہے اور جتنا دنیا حاصل کر رہا ہے، یہ دنیا اس کو دھوکے میں ڈال رہی ہے اور اسے سمجھا رہی ہے تو ماشاءاللہ، حالانکہ بیچارہ کھانے سے محروم.
گھر میں راحت سے رہنے سے محروم، بنگلہ بنا ہے بہت اچھا ہے لیکن نیند کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. بھائی نیند کیوں آ رہی کہ مطلب ٹینشن ہے. ٹینشن کس چیز کا ہے؟ اسی دنیا کا ٹینشن ہے. دنیا کا ٹینشن والا پاگل ہو جایا کرتا ہے اور آخرت کی فکر والا اس کی عقل اور بڑھتی ہے. آدمی کے دماغ میں جتنی آخرت کی فکر بڑھتی چلی جائے گی اتنا میں دوستوں اس کی سمجھ بڑھتی جائے گی. عقل مند لوگ وہی ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا فکر ہے. آخرت کی فکر کے بڑھنے پر انسان کو سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے بولو؟ سکون. اور دنیا کی فکر جتنی بڑھتی چلی جائے گی انسان کو بے چینی اور بے اطمینانی آتی ہے. فرق ہے. آخرت کی فکر کے ساتھ جو رونا آتا ہے اس رونے کے بعد بھی سکون ملتا ہے. ایک آدمی کو دعا میں رونا آ جائے تو رونا آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے؟ بولو کیا آج تو رونا آ گیا دعا میں اور رونا آ گیا آج تو دل کو سکون ملتا ہے. اور اس دنیا کے لیے آدمی روتا ہے تو اندر ہی اندر گڑتا ہے. فرق میں دوستو دنیا دھوکے باز ہے. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے. اس کو ذرا آگے کر سکتا ہے؟ اس کو اوپر چڑھا دے ایسا اوپر وہ مزاج بگڑ گیا ہے. ہم اپنے کانوں کو لذت دینے بات سنتے ہیں. نہیں ہم سب محتاج ہیں. اگر موت سے پہلے اللہ نے ہمیں دھوکے سے نکال دیا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر آدمی اس دھوکے کے ساتھ مر گیا تو خدا پاک کی قسم انسان کے آنسو کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. مسئلہ بہت کٹھن ہے. دنیا کی لائن دنیا میں آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے تو ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر اس دنیا سے دھوکہ کھا کر مر گیا مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں اس کے لیے سوائے رونے کے. اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے اور تمام نبیوں کے سردار ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دنیا کے انسانوں کو اس دھوکے سے نکالا. اور ایک حقیقت سمجھائی کہ دنیا کے انسانوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور دنیا کے حالات اپنی درست کرنا چاہتے ہو, دنیا میں خیر و برکت چاہتے ہو, الفت اور محبت کی زندگیاں چاہتے ہو, امن و امان کی زندگی چاہتے ہو, امانت داری اور دیانتداری عدل و انصاف چاہتے ہو. عدل و انصاف کی کمیٹیاں قائم کرنے سے دنیا میں نہیں آئے گا. عدل و انصاف تو سب سے پہلے انسانوں میں آتا ہے پھر باہر آتا ہے. ایک ظالم کو آپ عدل و انصاف کی کمیٹی کا میں دوست چیئرمین بنا دو گے تو اس ظالم سے دنیا میں ظلم تو وجود میں آ سکتا ہے, عدل و انصاف وجود میں نہیں آ سکتا. اسی میں عدل و انصاف ہے تو یہاں کا وجود میں آئے گا. ایک دنیا کا پجاری انسان اس دنیا کے پجاری کو آپ نے عدل و انصاف کا چیئرمین بنا دیا ہے. جہاں دنیا اس کے سامنے جیسے کتے کے سامنے ٹکڑا آتا ہے کتا کیسے لپکتا ہے ایسے اس کے سامنے جب دنیا کے روپے پیسوں کا ٹکڑا آئے گا تو عدل و انصاف کو سب کو بھول جائے گا. ہاں سب سے پہلے نبیوں نے آ کر انسانوں کو محنت کا میدان بنایا. کس کو محنت کا میدان بنایا؟ انسانوں کو. ہر انسان کو بادشاہ سے لے کر نیچے تک ہر ایک کو کہ ان انسانوں کے اندر کی بنیاد ٹھیک پہلی ہونی چاہیے.
ان کی جو یہ بنیادیں ہیں کہ ملک و مال اور پیسوں اور دنیا کی چیزوں سے ہماری زندگی بنے گی، یہ بنیادی غلط ہے. اس غلط بنیاد سے ان کو ہٹاؤ اور انہیں اس بنیاد پر لاؤ کہ ہماری زندگی بنے گی ایمان اور اعمال کے راستے سے. زندگی کا بنانے والا اللہ، اس کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں ایمان ہوگا اور اعمال ہوں گے صالحہ، اللہ ان کی زندگی بنانے کا اوپر سے فیصلہ کرے گا. اور جب آسمان سے ان کی زندگی کے بننے کا فیصلہ ہو جائے گا، زمین کے اندر، دنیا کے اندر کوئی ان کی زندگی کو اجاڑ نہیں سکتا. اور جب انسان ایمان اور اعمال کی راہ سے ہٹ کر ملک و مال اور چیزوں کی راہ میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو آسمان سے ان کی زندگی کے اجاڑ کا فیصلے آئیں گے. پھر دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی اچھی اچھی چیزیں اور دنیا کی اچھی اچھی سواریاں اور دنیا کے میدوش لذیذ لذیذ کھانے ان کی زندگی نہیں بنا سکتے. ان چیزوں میں ان کی زندگی بنے گی نہیں بلکہ اجڑتی ہی جائے گی، جیسے آج کے انسان کی زندگی اجڑ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس تبلیغ و دعوت کی محنت کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں نہ ملک چاہیے، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں کوڑیاں اور ٹھیکرے چاہیے، نہ ہمیں دنیا کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم غریبوں کو جھونپڑے سے نکال کے بنگلوں میں پہنچا دو تاکہ ان کی زندگی بن جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ غریب اسی بگڑی ہوئی زندگی کے ساتھ بنگلوں میں بھی جائے گا تو یہ دنیا کو اجاڑے گا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بنگلوں میں رہنے والوں کو بنگلوں سے نکالو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلوں میں رہنے والے انسان کو انسان بناؤ. اگر یہ انسان بن کے زندگی گزارے گا بنگلوں میں بھی چین سے رہے گا. اگر اس نے اپنے آپ کی اپنی انسانیت کو پائمال کیا اور دنیا کی چیزوں کو کتنا بھی حاصل کر دیا، یہ بنگلوں میں رہنے والا انسان اور چیزوں کے بیچ میں رہنے والا انسان اپنے آپ کو برباد کرے گا، چین سے نہیں رہ سکتا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں جھونپڑوں میں رہنے والے ایک انسان کو بھی انسان بناؤ، بنگلوں میں رہنے والے انسان کو بھی انسان بناؤ، وزارت کی کرسی میں بیٹھنے والے انسان کو انسان بناؤ. یہ انسان بن کے زندگی گزارے. اس نے اپنی انسانیت کو پائمال کیا ہے، کوڑیوں اور ٹھیکروں کی بنیاد پر یہ اپنی انسان کو پائمال کر رہا ہے. اس کے سامنے مال ہے، اس کے سامنے پیسہ ہے، اس کے سامنے کوڑے اور ٹھیکرے ہیں، اس کے سامنے دوسری کوئی یہ نہیں ہے. مجبور انسان مجبوری میں آج پیسہ دے دیتا ہے، لیکن اس مجبور انسان کا جب موقع آتا ہے تو پھر اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتا. آج دنیا کے انسان کے سامنے پیسہ ہے، پیسہ دے کے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے. کوئی انسانیت نہیں، کوئی شرافت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اور انسان بن نہیں سکتا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب پر زندگی کو نہ لائے. اپنی سوچ کو نبی کی سوچ پر لانی پڑے گی، اسے اپنی زندگی کی ترتیب کو حضور کی ترتیب پر لانا ہوگا، اپنی کمائیوں کی ترتیب کو پیارے نبی کی لائی ہوئی ترتیب پر لانا ہوگا، اپنا چلنا پھرنا اور اپنا بیٹھنا اٹھنا نبی کی ترتیب پر لانا ہوگا. اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. انسان میں وہ صفات اجاگر نہیں ہو سکتے. جب انسان بنے گا تو دنیا میں انسانیت آئے گی. یہ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان والے کا نام انسان نہیں ہے. انسان تو صفات کا نام ہے. اگر انسان میں جانوروں کی صفت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانی شکل میں جانور ہے. انسان نہیں کہیں گے ہم.
اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. اگر انسان اپنی مقصد زندگی کو نہیں جانتا اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانتا اور اپنے خالق و مالک نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جس بنیادوں پر زندگی گزارنے کو بتایا ہے، اگر اس بنیاد پر زندگی نہیں گزار رہا تو یہ اللہ کی نگاہ میں چوپائی سے بدتر ہے. انسان بڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور تعلیم سے. ہاں، ورنہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی میرے دوستوں نظام عالم پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایجوکیشن کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. دنیا کی ایجوکیشن کی ڈگریاں لے لے کر یہ دنیا کے نظام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے نظام کو آج پوری دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور آپ والی تعلیم کو جب وہ صحابہ، جن صحابہ کی زندگیاں میرے دوستوں بہت کچھ میرے دوستوں غلط زندگیاں تھیں، لیکن جب اس محنت میں ان کو لگایا اور اس محنت کو لے کر وہ چلے اور حضور والی تعلیم کو زندگی میں داخل کیا تو ان انسانوں کو کیسا میرے دوستوں دنیا میں ان انسانوں کو ایسا وہ انسان بن گئے کہ آج کا انسان بھی یوں کہتا ہے کہ آج کے دور میں عمر فاروق جیسی خلافت والی زندگی چاہیے، ان کے والے کی حکومت چاہیے. انسان بنے جس محنت کے ذریعے اور جس تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خوف خدا آیا. جب تک انسانوں میں خوف خدا نہیں آتا انسانوں کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. آج انسان اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. انسان دنیا کے معمولی حاکم سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اور نبوی محنت کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں میں مخلوق کا ڈر نکل گیا، خالق کا ڈر آ گیا. کہ مخلوق سے ہم نہیں ڈرتے، ہم تو ایک خالق سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ دانا و بینا ہے، جو اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جو اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ہاں، اس اللہ سے ہم ڈر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ہمیں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں دیکھ رہا ہے، مجلس میں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. اس اللہ سے ہم تو ڈر رہے ہیں. جس اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، اس کا خوف دل میں آ گیا، پھر میرے دوستو اس اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. پھر جھوٹ بولنا مشکل ہو گیا، ظلم کرنا مشکل ہو گیا، کسی کی ماں بہو بیٹی پر نظر اٹھانا مشکل ہو گیا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا مشکل ہو گیا. کہ نہیں. اسی لیے آتا ہے نا، ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گر رہا ہے. اتنا مشکل سمجھتا وہ، اندر ہے. پھر دکاندار دکان میں بیٹھ کر گاہک کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، گاہک نہیں جانتا 19-20 ہے، وہ تمہارا آتا نا تاگا، گاہک نہیں جانتا، لیکن تمہارا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کپڑا کس درجے کا ہے اور تم کس درجے کا اسے سمجھا رہے ہو. اللہ تو جانتا ہے. اندر دھیان ہے، اندر خوف ہے. ہاں، جو انسانوں کو رات کے اندھیریوں میں بھی نافرمانی سے روک دیا کرتا تھا. ایک محنت تھی، نبوی محنت کے نتیجے میں اندر آیا تھا. ہاں، جیسے آج بجلی کی محنت کرنے والا بجلی کی لائن کی محنت کرتے کرتے اس کے تمام نقصانات کو جانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے.
ایمان کی محنت کرتے کرتے جب انسانوں میں اللہ کی معرفت آئی، اللہ کا دھیان آیا، اللہ کون ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، بصیر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارے اوپر اس کا سب پورا پورا کنٹرول ہے، جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے ایک دن آئے گا ہماری روح کو کھینچ لے گا، موت کے گھاٹ اتارے گا، اپنے پاس بلائے گا، اس کے پاس جا کر مجھے حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا ایک حساب دینا ہے، اور وہ بڑی بڑی زبردست اس کی پکڑ ہے۔ جب انسان نے اللہ کو اس اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے پہچانا تھا اور اپنے آپ اپنے دل میں اس کو اتارا تھا، پھر میں دوستو یہ بادشاہت کی کرسی بیٹھ کر بھی ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں۔ ہاں، بکریوں کا چرانے والا گڈریا بکریاں چلا رہا ہے، ایک صحابی جنگل میں جا رہے ہیں، اس گڈریے سے کہہ رہے ہیں کھانے بیٹھے تو آؤ کھا لو، کہ میرا روزہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، ایک بکری کا چرانے والا دھوپ میں بکریاں چلا رہا ہے اور روزے کی حالت میں چلا رہا ہے۔ اس روزے پر اسے آمادہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے خوف نے، آخرت کے دھیان نے۔ کہتے ہیں نا بھوش کا کچھ سوچنا چاہیے، بھوشیہ کا کچھ سوچنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں نا بھوشیہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان والے کے نزدیک بھوشیہ موت کے بعد ہے، ایمان والے کے نزدیک بھوشیہ مستقبل اس کا موت کے بعد ہے، موت کے بعد کی زندگی اس کی مستقبل کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ مستقبل کو سامنے کے چلتا ہے، موت کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب یہی گڈریا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو سوچ کر روزہ رکھ رہا ہے۔ جب روزہ رکھا ہے صحابی نے دیکھا کہ ہو یہ گڈریا، یہ غلامی میں بکریاں چلا رہا ہے، اتنی سخت دھوپ میں اس نے روزہ رکھا ہے، تو امتحان لینے کے لیے کہا بھائی ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے، پکائیں گے، شام کو ہمارے ساتھ تم بھی کھا لینا۔ گڈریا کہتا ہے وہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ صحابی نے پھر امتحان کے طور پہ کہا مالک کہاں دیکھے گا اگر تم ہم بیچ دو گے تو، اگر مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ بس اتنا سننا ہے، اس گڈریے کا یہ جملہ سننا ہے، اور اندر جو خدا کا دھیان ہے وہ اندر سے ایک دم بول اٹھا فائن اللہ، ارے تم یہ کہہ رہے ہو میرا مالک یا نہیں ہے، بھیڑیا کھا گیا میں یہ کہہ دوں؟ ارے اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس صحابی نے اس گدڑیے کی زبان سے جب یہ جملہ سنا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو صحابی بار بار کہہ رہے ہیں، ایک گڈریا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک گڈریا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت پر واقف ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک زندگی میں دوستو نبوی محنت دعوت کی محنت تھی۔ نبوی محنت کیا ہے؟ دعوت کی محنت۔ دعوت کی محنت کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی کو بولنا اور اللہ کی بڑائی لوگوں کو سمجھانا، اللہ کی وحدانیت کو بولنا اور اللہ کی وحدانیت کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا، اللہ کی ذات و صفات اس کو بولنا۔ فاندر، ڈرائیے انہیں، اگر اس غفلت کے ساتھ اور یہ خواہشات کی زندگی کے ساتھ یہ مر گئے تو موت کے بعد ان کا کیا ہوگا، کیا انجام آئے گا ان کا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، بڑا ایک اللہ ہے، بڑا ایک اللہ ہی ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اور جب سب سے بڑا وہ ہے تو یہ سب کے سب چھوٹے اس بڑے کے محتاج ہیں۔
اسے بولیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے، اللہ کتنا بڑا ہے، قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے۔ تیرے دینے کے بڑے ہاتھ ہیں قدرت والے، فقیر کہا کرتے ہیں نا، مانگتے مانگتے جاتے تو تیرے دینے کے بڑے ہاتھ ہیں قدرت والے، بڑے ہاتھ ہیں وہ، ہاں بہت دینے والا، کتنی زبردست پکڑ کرنے والا۔ ہاں اگر غصے میں آ جائیں زمین کو چند سیکنڈ ہلا لے، ہے کوئی ماں کا پوت بچے، اور اگر چاہیں تو عمارتوں میں دبا کر پانی نہ پینے دیں، چیخ چیخ کے ختم کریں، پکڑ والے ہیں، اتنے زبردست پکڑ والے ہیں کہ قوم نوح پوری کی پوری ایک طوفان میں ڈبو دینے میں انہیں کوئی یہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہاں زبردست ہیں، انتقام لینے والے زبردست ہیں، جب انتقام لینے پہ آ جائیں تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست طاقت والا اور زبردست غلبے والا ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی پہچان کروائی، نبی محنت ہے یہ۔ اب جب اللہ کی بڑائی کی بولتے چلے گئے، اللہ کی بڑائی کی طرف بلانا شروع کیا، اسی کی دعوت دیتے چلے گئے، اب میرے بھائیوں دلوں میں اللہ کی بڑائی اترتی چلی گئی، اللہ کا دھیان آتا چلا گیا، اللہ کی قدرت کا یقین آتا چلا گیا، اپنی کمزوری اور ضعف سمجھ میں آتا چلا گیا۔ ہم تو محتاج ہیں، اللہ ہی غنی ہے، وہی قدرت والا ہے، ہم تو سانس لینے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ یہ تو میرے دوستو انسان دھوکے میں پڑا ہے، ذرا سی طاقت مل جاتی ہے تو دادا بن کے پھرتا اور چلتا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے اگر سانس اللہ روک دے تو میں کہیں کا نہیں رہ سکتا، میں سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ میں کس کے سامنے آستین چڑھا رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ جس اللہ نے مجھے ظلم سے روکا ہے میں ظلم کر رہا ہوں، جس اللہ نے مجھے زمین پر فساد پھیلانے سے منع کیا ہے میں خدا کی زمین پر گناہوں کو دنیا میں چلا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری طاعت کی راہ سے روگردانی کرتا ہے اور ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے تنگ۔ انسان خامخواہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ذرا سا اللہ نے روپ رنگ دے دیا تو میرے دوست آدمی بال بنا بنا کر دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے چکر لگاتا رہتا ہے، محلوں میں گھومتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے یہ رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی اللہ میاں 25-10 کر دیں اور 25 جھاڑے ہو جاویں تو اس کا رنگ روپ کا پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، پاخانے پہ کر رہا ہے۔ غلط زندگی ہے میرے دوستو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے اندر کے دل کے اندر جو پلان یہ بناتا ہے ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے کہہ رہے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ایمان کی محنت کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم ایمان کی محنت کریں گے، ایمان کی محنت سے ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں محتاج ہوں، ایک اللہ غنی ہے، میں کون ہوں، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، میں کون ہوں، میں غلام ہوں، اللہ میرے آقا ہیں، میں کون ہوں، مجھے حساب دینا ہے اور میرا مالک میرا حساب لینے والا ہے۔ جب یہ فکر اندر آ گئی، یہ اندر جم گیا، پھر دکان ہمیں غلط نہیں کر سکتی، پھر آفس میں بیٹھنا ہمیں غلط نہیں بنا سکتا، پھر بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ
انسان بگڑ نہیں سکتا، یہ اندر آنا چاہیے، اور یہ نبوی محنت سے آیا کرتا ہے ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوکروں میں، ہماری بیوی میں، ہمارے خاندانوں میں. جب دلوں میں حضور والی یہ محنت، دعوت کی محنت جب ہم کریں گے، اس کے ذریعے ان کے دلوں میں ایمان اور ایمانی طاقت آئے گی، اللہ کا دھیان آئے گا، اللہ کی بڑائی اور عظمت آئے گی. اللہ کے بڑے ہونے کے سامنے اپنے آپ کو یہ چھوٹا سمجھے گا. آج آدمی دنیا کا کوئی آدمی اس کی نگاہ میں بڑا سمجھا جاتا ہو کہ ہماری کیا حیثیت ہے، آپ تو سیٹ ہیں، ہماری کیا حیثیت. ارے اللہ کے بندے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اس اللہ کی بڑائی کو دل میں اتار، اور اس کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ. پھر نوکر تو برا بھلا نہیں کرے گا، تو پھر مزدور کو پریشان نہیں کرے گا تو کہ میرا اللہ بڑا ہے، میں تو اللہ کا غلام ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ اللہ جب مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کی مخلوق یہ اس کی عیال ہے، اگر اس کے ساتھ میں برتاؤ غلط کروں گا تو میرا اللہ میرے ساتھ میرے سے ناراض ہو جائے گا. ارے ایک سیٹ ہو بیٹھا ہو اور اس کا نوکر بیٹھا ہو اور سیٹ کا بچہ ہے، تو سیٹ کے دیکھ کے نوکر بچے کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا؟ ارے بولو نا یار، کیوں؟ سیٹ دیکھ رہا ہے، مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے سیٹ سو بھی رہا ہو، نہ بھی دیکھے، اور اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اور الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کی عیال ہے. اللہ کی عیال پر جو رحم کھاتا ہے اللہ اس پر رحم کھاتا ہے، اور اللہ کے عیال کو جو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ شانوں زبردست غصے ہوتے ہیں. اسی لیے آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی مدد کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو. بلکہ جو جتنا کمزور ہوگا اس کی مظلومیت پر خدا کو رحم زیادہ آئے گا. ہاں یاد رکھنا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک عجیب حال ہے میرے دوستوں. آج تو ہمارے گھر میں ہم اپنی بیوی پر بھی ظلم کر رہے ہیں، بیویوں پر ظلم ہے، بیوی کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ تو کمان میں کھاؤں گا. ہم بازاروں میں اور ہوٹلوں بیٹھے بیٹھے، چوپالوں بیٹھے بیٹھے مخلوق سے اپنے آپ کو ہٹائے گا. جو آدمی مخلوق کے پاس جاتا ہے اور مخلوق کے دروں کی چکر لگایا کرتا ہے، دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتا ہے، اور جب مخلوق کے دروں کو چھوڑ کر ایک خالق کے در پر آ جایا کرتا ہے، وہ خالق مخلوق کو اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. لیکن یہ میرے دوستو کب مسئلہ آئے گا؟ اندر کی آنکھ کھلے گی تب، اور ایمان کے راستے سے کھلا کرتی ہے. صحابہ کو، اولیاء اللہ کو اللہ نے اس ایمان کے راستے سے اپنا بنایا، اور انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا، اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کر لیا، پھر اللہ سے اپنے تمام مسائل کو حل کروایا. اس لیے میرے دوستو آج اس تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے ہم صحیح محنت پر خود لگیں، حضور والی محنت پر اپنے آپ کو ڈالیں. دعوت کی محنت انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے. دعوت کی محنت انسانوں میں اللہ کی خلافت کی صفات کو اجاگر کرنے کی محنت ہے. دعوت کی محنت انسانوں کے دلوں کے حالت کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے.
جب دلوں کا حال ٹھیک ہوگا اور دلوں میں آخرت کا فکر آئے گا، دلوں میں موت کے بعد کی زندگی کا دھیان آئے گا، اللہ کے سامنے حساب دینے کا فکر آئے گا، دلوں میں اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا، انسان کی زندگی کا سوچ، انسان کا دیکھنا، انسان کا بولنا، انسان کا چلنا، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ اور جب انسان صحیح ہو جائے گا، انسان کے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنا فساد پھیلا ہے، یہ جو فساد ہو رہا ہے یا جو کچھ دنیا میں حالات آ رہے ہیں، کیا جنگلوں سے شیر چیتے آ کے فساد کر رہے ہیں؟ جانور فساد کر رہے ہیں؟ نہیں، انسان کے اندر فساد ہے، وہ فساد باہر آ رہا ہے۔ ایمان کی محنت ہونے کے بعد انسان کے اندر صلاح اور انسان کے اندر اچھائی آئے گی۔ جب انسان کے اندر اچھائی ہوگی تو باہر بھی اچھائی آئے گی۔ جب اچھا انسان بن کر آفس میں جائے گا تو رشوت نہیں لے گا، اندر سے اچھا بن کے گیا ہے، اندر آخرت کا شوق ہے، جنت کا شوق لے کے گیا ہے، اللہ کی محبت لے کے گیا ہے، اللہ کا تعلق لے کے گیا ہے، اللہ کا دھیان لے کے گیا ہے، آخرت کی فکر لے کے گیا ہے۔ وہ اندر جب یہ جذبہ لے کے گیا ہے میری آخرت بن جائے، تو جب کوئی غریب آفس میں آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا کہ اس کی میں مدد کروں گا، میرا اللہ خوش ہوگا، میری آخرت بن جائے گی۔ دکان پر آیا، غریب آیا، محتاج آیا، ضرورت مند آیا، اب دکاندار اس کے جیب سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اب یہ سوچے گا میری آخرت بننے کا موقع آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کمانے کا موقع ہے، کیا کہتے ہیں؟ کمانے کا موقع ہے، سیزن ہے سیزن۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تیری موت تک کی زندگی تیری آخرت کی سیزن ہے، پھر یہ سیزن ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کمائی کتنی بھی کر لے گا، مال کتنا بھی حاصل کر لے گا، ڈیڑھ روٹی کھائے گا، ایک جوڑی کپڑے پہنے گا، 4x6 کی چارپائی پہ رات گزار لے گا، موت آنے کے ساتھ سب یہیں چھوٹ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں دے گا۔ اگر اس کو سیزن سمجھا آخرت کی سیزن، اب دکان پہ بیٹھا ہے، غریب آیا ہے، غریب کی حالت کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد سوچ رہا ہے یار بہترین موقع اس کی مدد کا آیا ہے، بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی بیچارہ ضرورت مند لگتا ہے، اب کہے گا چچا یہ ایک جوڑی آپ میری طرف سے سلا دینا، اللہ تمہاری مدد کر جاؤ۔ اب یہ سوچ رہا ہے اس کو میں ایک جوڑی کپڑا پہناؤں گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا لباس پہنائے گا۔ چلو چلو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کو ہدیہ بھی دیں گے تو ایسے جن کو دعا دے ہوں، ایسوں کو دیں گے ہدیہ کہ ہم کو دعا دے گئے، بزرگ کو، اس کو ضرورت مند غریبوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے بیچاروں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ہم اس کو دینے کی تلاش نہیں کریں گے۔ ضرورت مندوں کو دکان پہ بیٹھے گا، اب کہے گا سیزن ہے، ضرورت مندوں کے کام آؤں گا۔ ڈاکٹر اللہ نے مجھے بنایا ہے، اب ڈاکٹر بنے ہیں، آیا بیمار آدمی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی صحیح، اس کی حالت کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے اس بیچارے کی حالت گھر کی اچھی نہیں ہے، اب اس کا علاج بھی کیا، علاج کر کے انجیکشن بھی دے دیا، پوری دوا دے دی، دوا دینے کے بعد اب میں دوستوں وہ بیچارہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو آپ کہنے چچا آپ جائیے، اللہ تمہاری مدد فرما، جائیے۔ اب میرے بھائیوں، یہ غریب جس کی ضرورت میں آپ کام آئے ہیں، اس ضرورت کے اس غریب کے اندر سے دعا جائے گی اوپر۔ ہاں، آج میرے بھائیوں ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہے، آج ہم دکان پہ ہوتے ہیں، ہماری بڑی دکان ہے، ایک بیچارہ مزدور تپتی ہوئی دھوپ میں 15-20 من وزن کھینچ کے آیا ہماری دکان پر، ہم دیکھ رہے ہیں پسینے میں بیچارہ ڈوبا ہوا ہے، ابھی کھڑا ہے، ابھی سانس لینے دیتے، چاہے جلدی مکا اندر۔ ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، تیری انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ تو اس بیچارے کو کہتا چچا آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی 5 منٹ گاڑی یہاں رکھ دو، دیکھو یہ ہمارا پنکھا ہے، اس کے زیادہ نیچے بیٹھ جاؤ، سستا لو تھوڑا سا، کام تو ہو جائے گا۔
اگر ہم مسلمانوں نے ان اخلاقوں کو اختیار کیا تو یہ اخلاق دنیا کی قوموں کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے یہ کون سا راستہ ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ کیا بگڑ جائے گا؟ اگر میں نے اپنی دکان میں ایک کرسی خالی تھی اس پہ اس کو بٹھا دیا ہوتا بیچارے کو کہ چچا بیٹھ جاؤ 5 منٹ ہوا کھا لو، ذرا سستا لو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اگر اس وقت میں اسے لیمبو کا شربت ہم نے منگایا ہے، ایک شربت ہم نے اس کو پلا دیا کہ پی لو۔ میرے دوستو، دعوت اور محنت، تبلیغ و دعوت میرے بھائیوں یہ اخلاق کو چاہتی ہے۔ ہماری دکان میں جو مسلمان نوکر ہیں ان نوکروں میں دین لانے کا راستہ میرے دوستو یہ ہے، ہم ان سے اخلاق سے پیش آئیں۔ زیادہ تبلیغ کی بات مت کرو، اخلاق سے زندگی گزارو۔ دیکھو ان کی ضرورتوں میں کام آ جاؤ۔ اپنے گھر میں جو مسلمان عورتیں کام کرتی ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تو سیٹھانی بنی ہے، یہ بیچاری مزدور بنی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تیری سیٹھانی بننے سے تو بڑی اوپر ہوا پہ نہیں چڑھی گئی اور یہ چھوٹی بیچاری نہیں ہو گئی، یہ تو اللہ کے تمام مخلوق ہے، تقسیم ہے۔ باقی جیسے تیرے سینے میں دل ہے اس بیچارے کے سینے میں دل ہے، جیسے تجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیچاری 60 سال کی بڑھیا ہے، اس سے زیادہ کام مت لیا کر، اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کر۔ اب اگر ہمارے گھر کی عورتیں ان بڑی بی کی میرے دوستو زندگی میں اخلاق سے زندگی گزاریں، پھر یہ کہے کہ اماں تمہاری عمر تو 60 سال کی ہو گئی، اماں نماز کی پابندی کرو، مرنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ اب بیچاری بڑی بھی کہے گی بیٹا مجھے تو نماز پڑھنا آتا بھی نہیں۔ اب تمہاری بیوی کہے گی اماں ہم نماز تمہیں سکھا دیں گے، بہت آسان ہے، ایک تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گے ہم سکھا دیں گے تمہیں۔ زندگیاں بن جائیں گی۔ آتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا حمایتی دوست بن جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے، ایک بڑی بھی بیٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے گٹھر پڑا ہوا تھا، گٹھر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے دیکھا ایک بڑی بھی ہے سامنے گٹھر پڑا ہوا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی بھی کو کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو اللہ نے نگاہ اس لیے دی نظر اس لیے نہیں دی کہ گناہ کرتا رہے، نظر اس لیے دی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں کام آئے ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، محلے سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد دیکھا بھی ہے ایک بیچاری 50 سال کی 60 سال کی بڑی بھی ڈول لے کے کھڑی ہے اور پانی لینے جانے والی ہے۔ اب ہم جانتے بھی جائے 60 سال کی بڑی یہ بیچاری کہاں اٹھا سکے گی؟ ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم گناہ کرتے نہیں شرم آتے، ہمیں نیکی کرتے شرم آتی ہے۔ حالانکہ مسلمان گناہوں سے شرماتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہاں ہم کھڑے ہیں، ایک بڑی بھی بیچاری کین لے کے کھڑی ہے، اسے بیچاری کو دودھ لانا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے اماں کیا لانا ہے، دودھ لانا ہے، لاؤ میں لے آؤں۔ کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باتیں کرتا رہے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ہم لائن میں کھڑے ہوں اور ہمارے پیچھے کوئی ضعیف العمر بڑے میاں کھڑے ہوں تو ہم اسے اپنے نمبر کے آگے بھی جانے سے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا ماں مددگار کی ضرورت ہے، کہاں؟ کہ اچھی اماں ہمارے کندھے پہ چڑھا دو۔ اللہ کے پیارے نبی اس بڑی بی کا گٹھر لے کے چل رہے ہیں، کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے تمام بادشاہ اور دنیا کے تمام انسان اللہ کے نبی کے پیر کے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چل رہے ہیں۔ اب بڑی بھی نے دیکھا یہ نوجوان تو بہت نیک لگتے ہیں، یہ نوجوان تو بہت پیارا نوجوان ہے، تو بڑی بھی نے ہمدردی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں جاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ بیٹا دیکھو یہ مکہ مکرمہ میں ایک محمد نامی نوجوان ہے،
یوں سنا ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے پھر گیا ہے، اور وہ جادوگر ہے، جس کسی سے بات کرتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے، اور جتنی باتیں اس کو کہنی ہوگی سب کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھ، اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، اس سے قریب مت جانا، اس کے پاس مت جانا۔ اب بڑی بھی تمام باتیں کہہ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لٹھے اٹھا کے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں اس کو گٹھل لے جانا تھا وہیں پہنچا دیا، اور پہنچا کر خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی چلنے لگے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے تو بڑی بھی نے ایک دم آواز دی، بیٹا ذرا ایک بات سنو، بیٹا میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اب جب بڑی بی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے روتے کہا، اماں میں وہی محمد ہوں جس محمد سے تم نے مجھے ڈرایا ہے، اماں مجھے ہی محمد کہتے ہیں۔ اب بڑی بھی حیران ہے، کیا تمہیں محمد کہتے ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہ بیٹا تم تو بہت اچھے آدمی ہو، بہت بھلے آدمی ہو، یہ اخلاق زندگی نے دل کی حالت کو بدل دیا، تم تو بڑے بھلے آدمی ہو، بہت اچھا آدمی ہو، بیٹا تم کہتے کیا ہو؟ اب پوچھ رہی ہے تم کہتے کیا ہو؟ کہ اماں میں کچھ نہیں کہتا، میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کو مانو، اس ایک اللہ کی مانو، اور میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ میں صلہ رحمی کا حکم کرتا ہوں، میں عدل و انصاف کا حکم کرتا ہوں، میں غریب پروری کا حکم کرتا ہوں، میں لوگوں کے ضرورتوں میں کام آنے کا حکم کرتا ہوں، مجھے میرے اللہ نے یہ اخلاق کا اور اس کا حکم دیا ہے، میں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہوں کہ بیٹا تیری بات تو بہت اچھی ہے، اور تیری تعلیم تو بہت اچھی ہے، صرف تعلیم سنی نہیں ہے، عملی دیکھی بھی ہے۔ ہاں کہتی بیٹا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زندگی ہے میرے بھائیوں، جب یہ دعوت کی محنت اور ایمان کی یہ محنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت جب ہماری زندگیوں میں تھی، ہمارے گھروں میں تھی، یہ تمام صفات ہماری زندگی میں آ رہی تھی۔ جیسے ڈاکٹر میرے دوستوں میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے جب رہتا ہے اور اس ڈاکٹری کی محنت میں لگتا ہے اور وہاں میرے دوست گزارتا ہے، اس ماحول میں رہتے رہتے چاہے وہ پٹھان کا بچہ کیوں نہ ہو، لیکن میرے دوستوں وہاں جا کر نرم بن جاتا ہے، اس میں نرمی آ جاتی ہے، اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک میڈیکل کالج میں داخل ہوا ہے، ایک کو لا کالج میں داخل کیا ہے، ایک کو انجینئر کالج میں داخل کیا ہے، تینوں بیٹے ایک باپ کے ہیں، لیکن تین ماحول میں ہیں۔ جو ڈاکٹر اور میڈیکل کالج میں داخل ہوا ہے، اب وہ اس ماحول میں رہتے رہتے اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کے جذبات سب اسی طرح بن جاتے ہیں۔ اب وہ سنجیدہ ہے اور نرمی سے بات کرتا ہے، ہر چیز اس میں آ چکی ہے۔ اور اسی باپ کا ایک بیٹا لا کالج میں داخل ہوا وکیل بننے کے لیے۔ اب جب وکیل بننے کے لیے وہاں گیا ہے تو اس میں حجت بازی زندگی میں، اس کے باپ کے ساتھ بھی حجت بازی کرے گا، ابا تمہیں سمجھنا پڑ رہا ہے، اس کا ہی بیٹا ہو، لیکن چونکہ وہ اس ماحول میں ہے، اس ماحول میں دلیل بازی ہے، حجت بازیاں ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنا ہے، میں جو کروں ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی وہی اسی طرح بات کرے گا۔ اور جو انجینئر بنا ہے وہ اپنی اس مزاج پہ ہی ہے، اس کا مزاج وہ ہوگا، سوچنا وہی ہوگا، کیونکہ اس ماحول میں، اسی فکر میں، اسی میں رہا ہے۔ ایسے میں دوستوں جب یہ مسلمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، ایمان کی محنت، ایمانی ماحول، اسی کی سوچ، اسی کو بولنا، اسی کو سمجھانا، اس ایمانی محنت کے نتیجے میں اس کی زندگی میں میرے دوستوں خوف خدا آیا، تقوی آیا، توکل آیا، صبر آیا، امانت داری آئی، دیانت داری آئی، عدل و انصاف کے جذبات آئے، مخلوق خدا کی خدمت کے جذبات آئے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے جذبات آئے۔ اس ایمانی محنت کے نتیجے میں یہ تمام صفات اس میں آئی۔ آج وہ ایمانی محنت ہم سے چھوٹ گئی ہے،
گئے, ایماندار نہیں بنے. ہم ٹھیکیدار بن گئے, تقوی والے نہیں بنے. الحمدللہ آج ایک محنت چلی ہے, جو لوگ قربانی دے رہے ہیں, صحیح فکروں کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنے کو بنانے کے ارادے سے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بنا رہا ہے, بن رہی میرے دوستو. عجیب عجیب صفات ان میں آ رہے ہیں. ہاں, جوان بچے ہیں اور جوانی میں کالج میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ایمان کی محنت میں لگنے کے بعد ان کی سوچ, ان کا فکر ایک عجیب بن رہا ہے میرے دوستو. ہاں, انگلینڈ میں میرے دوستو ہم نے دیکھا جوانوں کو, جو جوان ایمان کی محنت میں لگے. ایمان میرے دوست ظاہری بات ہے, جس لائن کی محنت کرے گا انسان, اس لائن کی محنت کے اثرات اس پہ پڑیں گے, اس کے اثرات آئیں گے. ایمان حضور والی محنت انسان کرے اور اس پر اس حضور والی محنت کے اثرات نہ آئے, ہو نہیں سکتا. ہاں, جوان بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں, اور کہاں کالج میں؟ انگلینڈ میں. وہاں کے کالج میں پڑھنے والا بچہ اللہ کے دین کی محنت جب لگتا ہے تو میرے دوست وہی کالج میں پڑھنے والا بچہ کالج میں جاتا ہے تو حضور والی سنت والی زندگی لے کے جا رہا ہے. لباس اس کا سنت کے مطابق ہے, سر میں امامہ باندھے ہوئے ہے, اور اس کے ساتھ کالج میں جا رہا ہے, اور اسی پر اس کو مزہ ہے. کالج سے فارغ ہوا, سیدھا مسجد میں آ رہا ہے, دین کی فکر میں لگا ہے, گشتوں میں لگ رہا ہے, جماعتوں کا تعاون کر رہا ہے. ابھی میرے دوستوں وہی بچہ اپنی کالج میں جو اسے وظیفہ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اسی میں سے بچا کر ویکیشن میں اپنی میرے دوستوں اللہ کی راہ کا سفر کرتا ہے. ان نوجوانوں کو آپ دیکھو تو مسجدوں میں جب دوست شب گزاری کرتے ہیں, جماعتیں جب جاتی ہیں نا, تو وہاں کے جوان جماعتوں کے ساتھ شب گزاری کرتے ہیں. لیکن شب گزاری کے معنی ہمارے جیسا نہیں, 1 بجے تک تو چوپال باگڑے توڑنے کے, کھانے جب گزاری کی تو تیرے اللہ والوں نے تجھے نہیں کہی ہے. ایسی سب گزاری کا اللہ والوں نے حکم نہیں دیا ہے. اللہ والوں نے شب گزاری کے معنی کہے تھے عشاء کی نماز پڑھ, عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ, کچھ تعلیم کر, کچھ قرآن کی تلاوت کر, رات کے جو اوراد ہیں ان اوراد کو پورا کر, پھر سو اور پھر تہجد میں اٹھ کے خدا سے مانگنے والا بن. اس لیے تھا. اب میں تو جوان شب گزاری کریں, رات کو ہمارے ساتھ 12 بجے بیٹھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, دین کی بات سن رہے ہیں. ابھی میرے دوستو ہم نے دیکھا ایک دن رات کو ایک جوان کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے زار زار. یا اللہ, اس ملک میں ان فضاؤں میں جب دین کی محنت ہوتی ہے, ایمان کی محنت میں انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو کیسے بدلتے ہیں. زندگیاں بدلے گی. ہاں, ایمان کی محنت کریں گے اللہ ہماری زندگی کو صحیح کرے گا. ہمارے گھروں میں ایمانی محنت زندہ کریں گے, اللہ ہمارے گھر والوں کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالے گا. ہم محلوں میں ایمانی محنت کو زندہ کریں گے, ہمارے محلوں کے حالات کو خدا بدلے گا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کی اصلاح اور انسانوں کی زندگی کو درست کرنے کے لیے ختم نبوت والی محنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. یہ محنت جب وجود میں آئے گی اور اس پہ جانے والی قربانی دو گے, اللہ ہماری بنائے گا, ہماری اولادوں کی بنائے گا, انسانوں کی زندگیاں بنائے گا. اور جب ہماری زندگیاں درست ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ آسمان سے حالات کے بنانے کا فیصلہ کر دے گا. پھر وقت پر بارشیں آئیں گی. ابھی تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی, اتنی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو قیامت کے دن میدان حشر کی گرمی میں کیا ہوگا؟ کبھی سوچو تو صحیح. قبر میں کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح, تھوڑا کبھی تو سوچو. اس کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تیاری کی ضرورت ہے. میرے دوستوں اپنے کو بناؤ. ہماری پوری صلاحیتیں, ہماری پوری طاقتیں میرے دوستوں دنیا کو بنانے میں لگ رہی ہے. میرا مکان اچھا بن جائے, میرے کپڑے اچھے بن جائیں, میرے جوتے اچھے بن جائیں, میری سواری اچھی بن جائے, میرا یہ اچھا بن جائے. یہ سب اچھا بنانے کے چکر میں ہم پڑے ہیں, اپنی ذات کو اچھا بنانے کی فکر میں ہمیں نہیں ہے. میں اچھا بن جاؤں,
میرے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے، میرے اخلاق درست ہو جائیں، میرے بولنے کا ڈھنگ صحیح ہو جائے، میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا بن جاؤں، میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم مجھے زندگی بتائی ہے اس زندگی پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ آج اس کا فکر ہمیں نہیں ہے۔ جب اصلاح میں نکلو گے 4 مہینے اپنی ضرورت سمجھ کے نکلنا، اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں۔ خدا پاک کی قسم، اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بھی بے نیاز، بے نیاز ہے خدا پاک کی قسم۔ ہاں، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ جس نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں مسلمان بنایا، وہ میرے دوستوں پجاریوں کو بھی ایمان دے سکتا ہے۔ اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو۔ لیکن ہاں، اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کر لیں گے اور ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے کچھ کر لیں گے، اللہ بڑے قدر والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی تھوڑی محنتوں پر بہت دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا، میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ ہاں، میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، 2 چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا۔ اللہ تو اپنی رحمت میں لینے تیار، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح راہ پر ڈالنے تیار ہیں، بندے بڑھے تو صحیح۔ اس مجمع میں بہت سے وہ ہوں گے جو جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے، اس میں بہت سے وہ ہوں گے جو 4 کی نماز پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، حالانکہ جانتے ہیں فجر کی نماز بھی فرض ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ بس دعا کرو اللہ توفیق دے۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اللہ توفیق دے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کوئی دعا کرنے نہیں آیا، پڑھنی ہے۔ ہاں، اندر سے عزم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے۔ 7 دن نماز نہیں پڑھتا، لیکن 7 دن کی نماز کا چھوڑنے والا جمعہ کے دن نماز میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، اندر میں دوستو اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے اندر کیا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والے سے پوچھو، جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پوچھو کہ بھائی آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے؟ تو کوئی ذرا سخت گرم دماغ کا آدمی ہو تو یوں دیکھو، بھائی آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے؟ تو کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو پوچھتا ہوں آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے؟ تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا؟ کیوں کہے گئے کہ مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا؟ کیا پوچھتے ہو تم؟ ابھی تو جمعہ آج ہے، ابھی جمعہ پڑھ چکا ہے، 7 دن کے بعد پڑھنی ہے، لیکن ابھی سے اندر پکا ارادہ ہے جمعہ کی نماز تو نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں پڑھوں گا۔ تو جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن ابھی آنے میں تو 1 دن باقی ہوتا ہے، لیکن اندر کا ارادہ ہے پکا۔ تو اللہ میاں جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کی نماز کا فکر ڈال دیتے ہیں کہ کل جمعہ ہو، پوچھ کہتا ہے ہاں بھائی کل جمعہ ہے، ہاں جمعرات سے فکر میں سوار ہو جاتے ہیں اس کو۔ اور جمعہ آنے کے بعد تو صبح سے فکر ہوتی ہے جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے، ارے کپڑے آئے کہ نہیں آئے، دھوبی نے بھیجے کہ نہیں بھیجے، فکر کیوں؟ اندر ارادہ ہے نا۔ تو اللہ میاں اس کو کہ یار ہمارے آ جا، جمعہ کی نماز میں بلانا نہیں پڑتا اس کو۔ اللہ میاں توفیق دیتے کہ نہیں دیتے؟ ارے بولو نہیں یار، ارے دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کہ اللہ میاں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق دیں گے تو اللہ کا کوئی رخصت ہو جائے گا؟ اچھا توفیق تم کس کو کہتے ہو؟ اللہ نے مسلمان بنایا تو توفیق نہیں دی کیا؟ ارے مسلمان اس لیے تو بنایا ہے کہ تم مسجد میں آوے اور اللہ کے سامنے جھکے اور اپنے نبی کے طریقے میں زندگی گزارے، اس لیے تو مسلمان بنایا ہے، ورنہ کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتا اللہ میاں۔ اگر پتھروں کے سامنے ہاتھ جڑوانے ہوتے تو وہاں پیدا کرتا۔ اللہ کو اپنے سامنے جھکانا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرے گھر میں آئے، میرے حکام پر زندگی گزارے، مسلمان بن کے زندگی گزارے، اس لیے تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ ابھی کون سی توفیق چاہیے؟ دکان پہ جانے کی
توفیق نہیں مانگتا، دعا نہیں کرواتا، دعا کرے اللہ میں دکان میں جانے کی توفیق دے. میرے دوست میں بھائیوں، یہ تو شیطان کا زبردست دھوکہ ہے، نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، موت اور موت کی زندگی سے غفلت ہے. اور اللہ نے اسلام کی دولت جو دی ہے اس کی ناقدری ہے، اور اللہ ہم یہاں ناقدری کرنے والوں کو نہیں دیا کرتا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج دین کی اس عظیم محنت سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، اپنے دل کے ارادوں کو، اپنے دل کے اندر کے ارادوں کو اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ پیش کرو گے. اللہ بے شک گنہگار ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، تو نے اپنا بندہ بنایا، تو نے مسلمان بنایا، تو نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا. مولا آج تک بہت کوتاہی ہو گئی ہے، بہت قصور ہو گیا ہے، مولا معاف کر دے. اور آج سے اس بات کو طے کرتا ہوں، اے اللہ تیرا بندہ بن کر، تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنی ہے، اور تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اے اللہ آج سے تو میں اپنے دل میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر، تیرے نبی کا امتی بن کر، تیری عبادت کرتے ہوئے، تیرے حکم پر زندگی گزارتے ہوئے، تیرے نبی نے جو کام مجھے سونپا ہے تیرے دین کی دعوت کی محنت کرتے ہوئے موت تک زندگی گزاروں گا. اگر اس کو طے کرتے ہو سچائی کے ساتھ، دل کے اندر کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھے گا. میرا بندہ اپنے ارادے میں سچا ہے، خدا ہمیں سچا کر دکھائیں گے. جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا اپنی ارادے میں سچا ہوتا ہے، خدا جمعہ آنے سے پہلے پہلے اس کو سچا کر دکھاتے ہیں. معاف کیجئے، آج ہمارے دل کے ارادے وہ نہیں ہے جو صحابہ کے تھے. ایک مسلمان کے جو ارادے ہونے چاہیے وہ ارادے ہمارے نہیں ہیں. دین کے بارے میں ہم بہت مرتے، کیا ارے یار میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اپنا جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. ارے کیا وعدہ کرنے کا، تو وعدہ کر چکا ہے. ارے تو نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد تو وعدہ کر چکا ہے، اے مالک اب اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا، تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. اے مالک جان مال تیری امانت ہے، تیری مرضی پہ لگاؤں گا. وعدہ کر چکا ہے. دھوکے میں پڑا انسان. یہاں کیا کہتا ہے مول صاحب جھوٹا وعدہ مت کرواؤ. ارے کہ جھوٹا کون وعدہ کرواتا تجھے؟ تو نے جو وعدہ کیا اس کو یاد دلاتے ہم تو کہ بھائی تیرا کام ہے، بھائی اللہ کی عبادت کی زندگی سیکھنا ضروری ہے. دکان پہ جانا ہے اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے، گھر میں جانا ہے اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے، بازار میں جانا ہے اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے، آفس میں جانا ہے اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے، نفس کا غلام بن کے نہیں جانا. اس کو سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے، اور اس محنت میں وقت لگانا ہے. جب وقت لگائیں گے اللہ کی راہ میں چلیں گے اور اپنے اندر کے ارادے کر کے چلیں گے، اللہ سے پھر مانگیں گے. دیکھو کھیتی والا زمین پر پہلے جا کر محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اپنے بس کی محنت کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ میرے کھیت میں تو برکت ڈال دے. پھر دعا مانگتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کھیت میں جائے نہیں، کھیت میں ہل جوتے نہیں، بیج ڈالے نہیں، اور گھر بیٹھ کر کہے مول صاحب دعا کریو اللہ تعالیٰ میری کھیتی میں برکت دے دے. اگر کوئی ایسی دعا کرانے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہ بے وقوف نادان، کھیت میں تو گیا نہیں، دانا منا ڈالا نہیں، ہل چلایا نہیں، نہ دعا کرنے آیا ہے. پہلے جانا وہاں کچھ محنت کر، میں پھر دعا مانگ. ارے کہو گے نہیں کہو گے؟ بولو نا. دکان ماشاءاللہ ڈیکوریشن سب بنایا، سب مال بھر کے 5 تالے لگائے اوپر نیچے، ایک دن بھی کھولتا نہیں، دکان پہ جاتا نہیں کہ مطلب دعا کریے اللہ برکت کے ساتھ روزی دے رہے. تو مول صاحب کو گرم دماغ کا تو ایک تماچا مارے گا کہ جائے سے بیوقوف، ہم کو بیوقوف بنانا ہے. دکان پہ گیا نہیں، دکان کھولتا نہیں، بیٹھتا نہیں، میں دعا کرنے آیا ہے نہ. آدمی پہلے دکان کھولتا ہے، دکان پر فکر سے بیٹھتا ہے، ہاں فکر سے بیٹھتا ہے، اور خوب دل لگی کے ساتھ کام کرتا ہے. پھر مول صاحب سے کہتا ہے مول صاحب میں نے نئی دکان کھولی ہے، کام کاج چالو کیا ہے، دعا کریے اللہ برکت کے ساتھ روزی دے. تو برابر ہے وہ، اس کا دعا کرنا برابر ہے. اس کی دعا پر اللہ کر دیتے ہیں.
آج دین کے بارے میں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دین کی محنت نہیں، ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں، ہدایت کی محنت کرنی نہیں، اور میں دوستوں بلکہ الٹی محنت کرنی، غفلت کی زندگی، گناہوں کی راہوں پہ جانا، اور پھر میرے دوستوں گناہوں کی راہ پہ زندگی گزار کر کہ ہمارے ساتھ دعا کری اللہ مجھ کو ہدایت دے دے۔ نادانی ہے میرے دوستوں۔ سمجھداری کی بات تو یہ ہے اپنی غفلت کے ماحول سے نکلیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت کی محنت کو دی ہے اس ہدایت کی محنت میں عملی قدم اٹھائیں، چلیں، محنت کریں، دعوت کی محنت میں، تعلیم کے حلقوں میں، مسجد کے ماحول میں، اعمال کے اطاعت کے ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی بس کی کوشش کرتے ہوئے پھر رات کو اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں کہو اے اللہ میرے بس میں محنت کرنا ہے، میں تیری راہ میں نکلا ہوں تاکہ مجھے ہدایت مل جائے، میری دل کی آنکھ کھل جائے، مجھے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا درد غم مل جائے، اے اللہ میں نکلا ہوں تیری راہ میں محنت کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے دے دے۔ اب محنت کر کے مانگیں گے اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے گا، ہماری زندگی کو ٹھیک کر دے گا، ہمیں اللہ صحیح بولنا سکھا دے گا، ہمیں صحیح دیکھنا سکھا دے گا، ہماری سوچ صحیح کر دے گا، ہمارے جذبات ایمانی بنا دے گا، اور دین کی راہ میں چلنے سے اللہ تعالی ہماری تربیت فرما دیں گے، دین کا درد غم مل جائے گا۔ پھر اس محنت کے بعد گھر میں آؤ گے، کاروبار میں لگو گے، کاروبار میں اللہ کا بندہ بن کر حضور کا امتی بن کر لگو گے، کاروبار بھی ہوگا، ہمیں بھی ہدایت ملے گی۔ محنت کے نتیجے میں پچاسوں ہزاروں انسانوں کو خدا ہدایت کی راہ پہ ڈال دے گا، ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے، جتنے انسانوں کو اللہ نے ہمارے ذریعے ہدایت دی ہے وہ سب کے سب ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ اپنے جھنڈے کے نیچے اپنی جماعت کو لے کے جا رہا ہوگا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر کہیں گے آجا آجا تو میرا ہے۔ جو بچہ کما کے آتا ہے نا ابا دروازے پر لینے جاتے ہیں کہ بیٹا آیا ہے، دبئی سے آیا ہے، دبئی سے 5 لاکھ روپے کا چیک لے کے آیا ہے، ہاں، اور جو بچہ دبئی جانے کے بعد جو لے کے گئے وہ بھی کما کے آتا ہے تو ہاں وہاں سے خط لکھتا ہے میں فلاں فلائٹ میں آتا ہوں کہ تو گھر دیکھا ہے آ جائے گا، کچھ لے کے نہیں آیا تو کیا لینے جاؤ اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ کا امتی آپ کی امت کو لے کر ہزاروں انسانوں کو لے کر میدان حشر میں جائے گا تو اللہ کے نبی خوش ہو کے کہیں گے آجا آجا تو میرا ہے۔ اللہ جو اکیلا اپنی جنت بنا کے جنت میں بیٹھ جائے گا تو اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو عورتیں زیادہ بچہ دینے والی ہو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، میں تمہاری کثرت پر اگلی امتوں پر فخر کروں گا۔ میری امت جتنی زیادہ ہوگی نا تو میری امت کے زیادہ ہونے پر میں اگلے نبیوں کی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کتنی بڑی۔ ہاں تو ہم دین کی محنت کریں گے، دین کی محنت کے ذریعے جتنے انسان غلط زندگی سے صحیح زندگی کی طرف آئیں گے، جنت والے راستے پر آ جائیں گے، اور ان کو ہم لے کر جائیں گے تو اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے کہ یہ تو ہزاروں کو لے کے آئے جنت میں، یہ تو ہزاروں کو لے کے آیا ہے۔ ہاں اللہ کی راہ میں دور دراز کے سفر کرو، جہاں جہاں جاؤ گے جتنی قربانی دو گے نسبت خداوندی پر جتنا دور سے دور انسان جائے گا اتنا جلدی اللہ کا تعلق ملے گا، ایمان و یقین ملے گا، قربانی کی بقدر ہدایت دنیا میں پھیلے گی، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں گے، ہمارے لیے بن جائے گی، ہزاروں کی بن جائے گی۔ بھائی دوستوں ارادہ کرتے ہو کہ آج سے انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنا کر ہم موت تک کرتے رہیں گے؟ اندر کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے، دیکھو انشاءاللہ کہنے کی ہم کو عادت پڑ گئی ہے۔ انشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ دل کی گہرائیوں میں طے کر کے کہ کسی حال میں بھی اب اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اور طے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے، تو ہمارا انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اندر کے ارادوں کو دیکھے گا اللہ آسان بھی کر دے گا۔ تو آج سے یہ بات طے کر لو اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ کرو گے اللہ اب تک تو غفلت کی زندگی گزری ہے معاف کر دے، اب تو تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر دین کی محنت کرتے ہوئے موت تک اس دنیا میں دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور اپنی اولاد اور خاندانوں کو بھی اس محنت میں لگانے کی پوری فکر کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین تو کہو۔ اب یہاں آمین کہو یا نہیں کہتے آمین؟ اچھا لیکن میں نے کہا تم نے کہہ دیا ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارے حضرات بھی فرماتے ہیں جب آدمی ارادہ کرے کہ نہیں کرنا ہے، موت تک اس کام کو کرنا ہے، یہ ارادہ کرے تو اس ارادے کے ساتھ عملی قدم اٹھائے، عملی قدم تھوڑا سا، زیادہ نہیں،
تھوڑا سا. کتنا؟ ہم میں سے کسی کی 30 سال کی عمر ہے, کسی کی 40 سال کی عمر ہے, کسی کی 50 سال کی عمر ہے, کسی کی 20 سال کی عمر ہے. تھوڑا 4 مہینے, کتنے بولو؟ 4 مہینے. 4 مہینے کیا ہوں؟ 20 سال کی عمر میں 4 مہینے اس راہ میں لگانے کے معنی کیا ہیں؟ 1 سال کے بدلے میں 6 دن. زیادہ ہے کہ کم ہے بولو؟ 20 چھکے 120 نے. تو اگر 20 سال کی عمر والے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دے, یہ تبلیغ کی محنت کی سیڑھی کا پہلا پگتھیا ہے. پہلا پگتھیا مضبوط بنائے گا نا, تو اس پہلے پگتھے کے بننے کے بعد دوسرے پگتھے بنتے جائیں گے اور دوسرے سیڑھیاں بنتی جائیں گی, زینے بنتے جائیں گے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ڈھابے تک پہنچ جائے گا. ایسے میرے بھائیوں, جب اللہ کے راہ میں 4 مہینے ایک مرتبہ ہمت کر کے نکل جائیں گے, 20 سال کی عمر والا چاویں لگائے گا, 1 سال کے بدلے میں 6 دن ہوئے. 30 سال کی عمر میں ایک آدمی چاویں لگا رہا ہے, 1 سال کے بدلے میں 4 دن. اور 40 سال والا لگا رہا ہے تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن. اور 60 سال والا لگا رہا ہے تو 1 سال کے بدلے میں زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑا وقت ہے. اگر اتنا 4 مہینے فکر سے لگا لے, اپنی ضرورت سمجھ کے لگا لے, تاکہ اللہ میری زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے. 4 مہینے لگانے کے بعد پھر وہاں سے مانگ لیجیے کہ اللہ اس راہ کی محنت کے ارادے سے نکلا ہوں, موت تک اس راہ کی محنت کرنا آسان کر دے. اللہ سے منوا کے آ جاؤ گے. اللہ جب اپنی بارگاہ میں کہے ٹھیک ہے میرے بندے, ہم تجھ سے اپنے دین کا کام لیں گے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاں بھی ہم ہوں گے ہمیں دین کا کام کرنا آسان کر دے گا. پھر اپنی قربانی دیتے رہے. دیکھو مقدر کی روزی اللہ دیتا رہے گا, مقدر کی روزی کم نہیں ہوگی. ہماری مقدر کی روزی طے ہے. 15ویں شعبان کو مقدر کی روزی جو تھی اس سال کی, اس کی فائل حضرت میکائیل کے حوالے ہو گئی ہے کہ اس سال میرے بندے کی اتنی روزی ہے. اب وہ روزی میکائیل پہنچانے پر مجبور ہیں. اب چاہے ہم 8 مہینے دکان کھولیں گے تب بھی وہ پہنچائیں گے, اور 4 مہینے پر کھولیں گے تب بھی وہ پہنچائیں گے, اور 12 مہینے کھولیں گے تب بھی اتنی پہنچائیں گے. 12 مہینے کھولنے سے کوئی زیادہ نہیں ملے گی, وہ مقدر کی ملے گی, آہستہ آہستہ ملے گی. اور بھائی دوستو 8 مہینے کھولو گے تو اللہ کی طرف سے میکائیل علیہ السلام جو ہے 12 مہینے کی روزی 8 مہینے پہنچا دے گا. مقدر کی روزی کو کمی نہیں آئے گی. لیکن ہاں اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ دنیا کمائیں گے نا, اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے گا. اس دنیا میں میرے دوستو خدا برکت کے ساتھ روزی دے دے گا, اور دنیا میں اپنی دنیا کے کام کرتے کرتے ہم جنت میں میرے دوستو پہنچیں گے, اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے لیے بھی خیر کا فیصلہ فرما دے گا. اس لیے بھائی دوستو ہم اور آپ جو ہے ایک موقع ہے. ہمارے اس مجمع میں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو چلہ لگا چکے ہیں, چلہ لگا رہے ہیں اور برابر لگا رہے ہیں. سال کا چلہ میرے دوستو, سال کا چلہ آپ کا اللہ قبول فرمائے. لیکن ترتیب یہ ہے 4 مہینے پہلے لگاؤ, پھر سال کا چلہ لگاتے رہو گے تو انشاءاللہ قربانی کی سیڑھی بنتی جائے گی. پھر اللہ آگے کی توفیق بھی دیتا رہے گا. اس لیے بھائی دوستو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے, خود کی ترتیب بناؤ, اپنے گھر سے کسی کی بھی ترتیب بناؤ. ابتدا کر دو کہ آج سے میرے گھر میں دین کے کام کو مجھے زندہ کرنا ہے, مجھے اور میری اولاد کو دین کے کام میں ترتیب دینی ہے, اور بھروز کے اجتماع سے اس کی ابتدا کرنی ہے. اگر ہم تھوڑی شروع کر دیں گے اللہ کے بھروسے پر, اللہ آگے کی راہ آسان کر دے گا. اس لیے بھائی دوستو دیکھو, ابھی تشکیل کے وقت میں کوئی نہ اٹھیں, آپ حضرات کو وضو کرنے کا موقع دیں گے, نماز انشاءاللہ سب جماعت سے پڑھیں گے. ہماری اتنی کم سے کم مدد کر لو, اپنے بارے میں, اپنے اڑوسی پڑوسی کے بارے میں سب کی تشکیل ہو جائے, اور اس پورے مجمع میں تمام کے تمام گھروں سے ایک آدمی کم سے کم 4 مہینے کا اللہ کی راہ میں میرے دوستو نکل جائے. اس بنیاد پر اے اللہ میں ابتدا کر رہا ہوں, آخر تک تو میرے لیے آسان کر دے. پھر پوری دنیا کی نیت کرو کہ ہمارے بس میں جتنا ہم کریں گے آگے اللہ سے مانگیں گے, اللہ دنیا کے ملکوں میں بھی ہمیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر لے کر دنیا میں جائیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے, اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر و جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ. اس